زکوٰۃ میں جو چیزیں بنیادی طور پر سیکھنا چاہیے وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے شرائط زکوٰۃ، پھر اس کے بعد اموال زکوٰۃ، یعنی کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی، پھر تیسرے نمبر پر نصاب زکوٰۃ، یعنی نصاب کوانٹٹی مال کی کتنی ہونی چاہیے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ تو لازم ہو گئی، اب ہم دینا چاہتے ہیں تو کہاں دیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی شرائط۔ زکوٰۃ کی شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس پر چیز موقوف ہوتی ہے، جس پر چیز موقوف۔ دیکھیں آج کے سیشن تھا یہ ہمارا موقوف تھا آپ کے آنے پر، آپ آ گئے، اگر آپ نہیں آتے، میں بھی نہیں آتا، تو یقیناً اسکول میں تالا لگا ہوتا یا وہ شاید چوکیدار ادھر ہوتا، اس کے علاوہ ممکن ہے کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن آج ہم سب آئے ہیں، میں بھی آ گیا، آپ بھی تشریف لے آئے، تو یہ ایک شرط تھی آج کے اس سیشن کی جو ہم نے پوری کر دی، پھر اس کے بعد اگلا ہم سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے لیے جو تقاضا ہے وہ اس کی شرائط ہے، شرط نہیں ہوگی تو چیز نہیں پائی جائے گی۔ اب زکوٰۃ کی شرائط کتنی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی، یہ 10 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کیونکہ اسلام کے تمام جو احکام ہے ان کا مخاطب ایک مسلمان۔ ہم چونکہ سب مسلمان ہیں تو گویا قرآن کا حکم ہم پر وارد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے یا جو زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہے وہ مسلمان۔ دوسرے نمبر پر وہ جس کے مال پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے وہ بالغ ہو، کیونکہ نابالغ کا جو اپنا مال ہوتا ہے ذاتی، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کی شرائط میں سے دوسری جو شرط ہے وہ بالغ ہونا ہے، اور تیسری شرط عاقل ہونا۔ جو پاگل ہوتا ہے مجنون، جس کو پتہ نہیں کہ سامنے بندہ کون ہے، کس سے کیا بات کرنی چاہیے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، نہ اپنا پتہ نہ کسی کا پتہ، یہ بندہ دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، لیکن جو آخری صورت ہے وہ دیوانہ، یعنی اس حد تک کہ اسے اپنی پہچان نہیں ہوتی اور اس کا دیوانہ پن اس کے اوپر طاری رہتا ہے۔ عقل مند نہ ہونا، یہ تیسری شرط ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ آزاد ہو، کیونکہ غلاموں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، اور غلاموں والا سسٹم اب ہمارے ہے نہیں، یہ تو اوائل اسلام میں یہ موجود تھا، اب نہیں ہے۔ 5ویں شرط مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب یعنی میرے پاس مال کا موجود، یہ مال کتنا ہوتا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 6 اس مال پر قبضہ بھی ہو، میرا مال ہے تو میرے مال کے اوپر قبضہ بھی ہو۔ قبضہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال تو میرا ہے لیکن کسی اور کے قبضے میں ہے، اب وہ مجھے ملے گا بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مال نہیں دوں گا، اب تھا تو میرا لیکن قبضہ کسی اور کا ہے، تو یہ بھی گویا کہ ایک شرط مفقود ہے۔ اسی طرح 7ویں جو ہمارے پاس شرط ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی مال ہے وہ قرض سے، ادھار سے پاک ہو، کیونکہ جو ادھار ہوتا ہے اس کے اوپر فوری زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، وہ اگر مل گیا تو زکوٰۃ دے دیں گے، اور اگر نہ ملا تو پھر اس کی زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 8ویں جو شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ فرض کر لیں ہمارے پاس موبائل ہی 2 لاکھ روپے کا ہو، اور جو زکوٰۃ کی نصاب کی مقدار ہے وہ فرض کر لیں بنتی ہو 50,000، تو موبائل تو 2 لاکھ کا 3 گنا زیادہ ہے، تو کہا کہ حاجت اصلیہ سے زائد، میری حاجت سے جو زائد مال ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو چونکہ یہ میری حاجت میں اگرچہ مہنگا
تو اس کے موبائل کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ نویں، مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال، نمو پانے والا، سونا چاندی، روپے پیسے، مال تجارت، چرائی کے جانور، یہ سب نمو پاتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، ان کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ اور جو مال تجارت ہے یا جانور ہیں، یہ بالفعل بڑھتے رہتے ہیں کہ ایک جانور لیا اس سے 10 بن گئے، 10 لیے تو 50 ہو گئے۔ اسی طرح مال تجارت آج ₹1,00,000 کا ڈالا تھا، کل جناب دکان بھر گئی اور ₹3,00,000 کا مال ہو گیا۔ تو یہ بالفعل بڑھتے ہیں۔ اور سونا چاندی یہ بالفعل نہیں بڑھتے، رہتے یہ اتنے ہی ہیں، یعنی 1 تولہ ہے تو وہ 1 تولہ ہی رہے گا، 10 تولہ ہے تو وہ 10 تولہ ہی رہے گا، لیکن اس کی جو ویلیو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس معنوں میں ویلیو بڑھتی ہے کہ ہم سونا دے کر چیز خریدتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ سونا چاندی ہی روپے پیسے ہوتے تھے، اب ہمارے کرنسی اور ہے۔ تو چونکہ بالفعل یہ نہیں بڑھتے، صرف ویلیو بڑھتی ہے اور ایک تجارت کی شکل میں بڑھتی ہے، تو علماء نے کہا، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ سونا اور چاندی یہ تجارت کی قسم میں گویا کے داخل ہیں جو بالفعل بڑھتے رہتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور 10ویں جو شرط ہے، اس کے اوپر ہولان ہول، یعنی سال کا پورا گزر جانا، یہ ضروری ہے۔ یکم محرم مالک نصاب ہوئے تو اگلی یکم محرم آ گئی، پورا 1 سال اس کے اوپر گزر گیا، تو گویا ہم پر 10 شرطیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کی پائی گئی، تو اب زکوٰۃ دینا فوری طور پہ لازم ہو جائے گا۔ یہ 10 شرائط تھی۔ اس کے بعد اموال زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کس مال پر ہے؟ فرض کر لیں یہ اسکول ہے، اس اسکول کے اندر یہ کرسیاں، ٹیبل، درخت ہیں، وہ آگے اور ٹیبل ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں کیا ان ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، میرا گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، دکان ہے، دکان کے اندر مال موجود ہے، کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ میں نے کس مال کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ کیا را مٹیریل کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یا جو تیار شدہ مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جو میرے فیکٹری کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، کیا ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یا ان مشینوں کے ذریعے سے جو مال تیار ہو رہا ہے اس مال پر زکوٰۃ ہوگی، یا صرف مال پر ہوگی، یا صرف نفع پر ہوگی، یا نفع اور مال دونوں کے اوپر ہوگی؟ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ یہ ہے اموال زکوٰۃ۔ اس میں یہاں تو میں نے 5 لکھے ہیں، 6 لکھے ہیں، لیکن بیسک جو ہے یہ 3 ہے۔ زکوٰۃ 3 طرح کے اموال پر ہوتی ہے۔ کتنے اموال پر؟ 3 طرح کے اموال پر۔ یہ تھوڑا سا اگر حاضر دماغی استعمال کریں گے تو مجھے بھی خوشی رہے گی کہ میں سفر کر کے آیا اور آپ تک بات جو پہنچائی ہے الحمدللہ وہ یاد بھی ہے۔ 3 طرح کے اموال پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی روپے پیسے۔ میں نے سب کو جمع کر دیا، سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ شیئرز، ان سب کو میں نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ سونا چاندی روپے پیسے کو ایک کیٹیگری بنا دی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم لے آئے مال تجارت، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس چرائی کے جانور ہیں، وہ جانور کہ جو دودھ دینے کے لیے، گوشت کے لیے، بڑھانے کے لیے ہم اپنے پاس پالتے ہیں، اور وہ سال کا اکثر حصہ مفت میں چر کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور آخری جو چوتھا مال ہے وہ ہے زرعی پیداوار، یہ عشر ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے اوپر تو ابھی ہم کلام نہیں کر رہے ہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ ہم ابھی جو کلام کرنے جا رہے ہیں وہ 3 طرح کے اموال پر زکوٰۃ ہے۔ ایک سونا چاندی روپے پیسے کرنسی شیئرز وغیرہ ہر چیز اس کے اندر آ گئی۔
दूसरे नंबर पर माल तिजारत, और तीसरे नंबर पर चराई के जानवर। उशर को निकालकर, उशर को हम बीच में नहीं ले रहे। कोई आपसे पूछ ले कि भाई कितने माल पर ज़कात होती है, तो आप फौरन कह सकते हैं उशर को निकालकर 3 तरह के माल पर ज़कात होती है। सोना, चांदी, रुपए, पैसे, प्राइस बॉन्ड वगैरह सब इसमें शामिल। फिर दूसरे नंबर पर माल तिजारत और तीसरे नंबर पर चराई के जानवर। इन 3 अमवाल के ऊपर ज़कात। अब सोना और चांदी कितने हो तो ज़कात होती है। इसमें यह बात समझें, सोना चांदी खा वो डलियों की शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो, जेवर तैयार किए हुए, खा वो इस्तेमाल हो रहे हो या वो इस्तेमाल ना होते, बाहर सूरत ज़कात है। ये बात समझ आ गई आपको। सोना चांदी खा वो टाइलों की शक्ल में हो, डलियों की शक्ल में हो या जेवरात बने हुए हो, वो जेवरात हमारे इस्तेमाल में हो या उनको छुपा के रखा हुआ हो, बाहर सूरत उसके ऊपर ज़कात है। और इनकी मिकदार, इनकी क्वांटिटी कितनी हो तो ज़कात होती है। सोना 7.5 तोले, 20 मिस्काल, 20 दिनार, ये 7.5 तोले बन जाता, क्योंकि हमारे यहां आमतौर पे या तो ग्राम चलते हैं और या फिर हमारे यहां तोले चलते हैं कि कितना ये सट है, 2 तोले का, 3 तोले का, 4 तोले का, 5 तोले का। ग्राम अगर हम कम लेते तो फिर ग्राम में बात आ जाती है। तो सोना अगर 7.5 तोले हो तो ज़कात है। अगर 7.5 तोले से कम होगा, अगरचे आधा तोला ही कम है और 7 तोले मौजूद है, फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। चांदी 52.5 तोले, 200 दिरहम, इनको जब हम जमा तफरीक ज़रब करते हैं तो ये 52.5 तोले बन जाती है। तो 52.5 तोले अगर चांदी होगी तो ज़कात है। अगर 52.5 तोले से आधा तोला भी कम हुई तो इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ये उस सूरत में है कि जब सोना है तो अकेला एक सोना ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं, चांदी भी नहीं, माल तिजारत भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सोना ही सोना है। तो अब 7.5 तोले होगा तो ज़कात है, 7.5 तोले से कम होगा तो ज़कात नहीं। अगर सिर्फ चांदी है, सोना भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है, प्राइस बॉन्ड भी नहीं है, शेयर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ चांदी, ये चांदी अगर 52.5 तोले होगी तो ज़कात है। 52.5 तोले से आधा तोला कम है तो ज़कात नहीं। अमवाले ज़कात में करेंसी कितनी हो तो ज़कात होती है। यानी मेरे पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो अब तो इस पर फुकाहा ये फरमाते हैं कि पैसे अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत के हों, जितने की 52.5 तोले चांदी बाजार में आ जाती है, उतने पैसे फर्ज कर लें वो 60,000 की मिल जाती है। अब अगर मेरे पास 60,000 है तो ज़कात है। अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत नहीं है तो फिर ज़कात नहीं होगी। ये उस सूरत में जब अकेले पैसे हैं। प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड में भी यही उसूल है। इसी तरह शेयर्स, उनमें भी यही उसूल है। माल तिजारत कि मेरी दुकान के ऊपर माल पड़ा हुआ है, कितना भाई, 52.5 तोले चांदी की मालियत अगर है तो उस माल तिजारत के ऊपर ज़कात है। अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत नहीं है तो फिर ज़कात नहीं। ये गोया कि एक फार्मूला है। 52.5 तोले चांदी, उसी को सामने रख के कीमत मालूम करें, माल तिजारत को देख सकते हैं। अगर इससे कम हुआ तो ज़कात नहीं, ज्यादा है तो फिर ज़कात होगी।